میرے پیغمبر کے پاؤں پہ ورم آ گئے۔ میں نے کہا اے اللہ کے محبوب پیغمبر جی، ساری ساری رات کیوں کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ ساری ساری رات کھڑے ہو کے کیوں قیام کرتے ہو؟ دیکھو نا میرے محبوب پیغمبر، آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ گئے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ایشا کیا تو نہیں چاہتی کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ ایشا تو نہیں چاہتی کہ میں اپنے اللہ کا شکر ادا کروں؟ میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ اے ایشا ذرا توجہ سے سننا، ساری ساری رات میں قیام کرتا ہوں، ساری ساری رات اللہ کے دربار میں سجدہ کرتا ہوں۔ مجھ سے یہ تو پوچھنا کس غرض سے کرتا ہوں، میری غرض کیا ہوتی ہے؟ اتنا لمبا قیام کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں ایشا میں اللہ کی عبادت ساری ساری رات کرتا ہوں اس وجہ سے نہیں، میں دنیا کا مال اللہ سے نہیں مانگتا، دنیا کی دولتیں اللہ سے نہیں مانگتا، میں اللہ سے اپنی اولاد کا سوال نہیں کرتا۔ اے میرے محبوب پیغمبر جی پھر کیوں کرتے ہو؟ آپ تو معصوم عن المعصیت ہو، گناہوں سے پاک ہو، پھر اتنی عبادت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں ایک تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس اللہ نے مجھے رسالت کا منصب پہ فیض کر دیا ہے، اور دوسرا یہ کہ میں اپنی امت کے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ میرا محبوب پیغمبر ساری ساری رات جا کے اپنی امت کی خاطر اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اور آج امتی کیا کرتا ہے؟ انگریز کے پیچھے چلتا ہے۔ آج کا امتی کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے اگر میں سنت پہ عمل کروں گا تو لوگ باتیں بنائیں گے، لوگ کہے گا دیکھو جی اس نے شلوار اپنے ٹخنوں سے اوپر کی ہوئی ہے، ہاں لوگ کیا کہیں گے؟ میرے محبوب پیغمبر ساری زندگی رات کو بھی دن کو بھی میرے محبوب پیغمبر نے اپنی امت کی خاطر غم میں گزار دیے ہیں، رات دن غم کے اندر گزرا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ میرے محبوب پیغمبر نے اپنی ذات کا غم نہیں کیا، اپنے گھرانے کی ذات کا غم نہیں کیا، بلکہ اپنی امت کا غم کیا۔ میرے محبوب پیغمبر نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک میرے محبوب پیغمبر کے خادم ہیں، میرے محبوب پیغمبر کے پیارے صحابی ہیں۔ 10 سال تک حضرت انس نے میرے محبوب پیغمبر کی خدمت کی ہے، رات کو بھی میرے محبوب پیغمبر کے ساتھ حضرت انس رہتے ہیں، دن کو بھی میرے محبوب پیغمبر کے ساتھ رہتے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں ایک رات تہجد کا وقت تھا، میرے محبوب پیغمبر اٹھے اور میرے پیغمبر نے اٹھ کے قیام کرنا شروع کر دیا، اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ حضرت انس کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا میرے محبوب پیغمبر اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے قیام کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر رو رہے ہیں، میرے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں میرے دل کے اندر یہ خیال آیا انس تو بھی اٹھنا، رات کا وقت ہے، تہجد کا ٹائم ہے، جا کے اپنے محبوب پیغمبر کے ساتھ جا کے قیام کرنا۔ آج تو نے قیام کر لیا، اللہ تیری مغفرت کر دے گا، اللہ تیری بخشش کر دے گا۔ حضرت انس اٹھے ہیں، کہتے ہیں میں نے وضو بنایا، اپنے محبوب پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہو کے قیام کرنا شروع کر دیا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں میرے محبوب پیغمبر روتے جا رہے ہیں، آخر کار بہت لمبا قیام کر کے میرے محبوب پیغمبر نے سجدے کی حالت میں بہت لمبا سجدہ کر دیا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں جہاں خیر ہوئے میرے محبوب پیغمبر نے اتنا لمبا سجدہ کیوں کر دیا؟ ادھر میرے محبوب پیغمبر رو رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے اپنا کان قریب کیا اپنے محبوب پیغمبر کے،
اور میں سنتا کیا ہوں میرے محبوب پیغمبر اس طرح رو رہے ہیں جس طرح کوئی بچہ ماں کی جدائی کے اندر روتا ہے، اس طرح بلک بلک کے میرے محبوب پیغمبر روتے نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اور اپنا کان قریب کیا، میرے پیغمبر کے سینے مبارک سے ایسی آوازیں نکل رہی ہیں جیسا کہ ہانڈی کے اندر پانی ابالے کھاتا ہے، اس میں سے آواز آتی ہے، میرے پیغمبر کے سینے مبارک سے ایسی آوازیں نکلنی شروع ہو گئیں۔ کہتے ہیں میں نے اور اپنا کان قریب کیا، ذرا سنو تو صحیح نا سجدے کے اندر جا کے میرے محبوب پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اپنا کان قریب کر کے سنا، میرے محبوب پیغمبر کی زبان پہ الفاظ ہیں، اللہم ارحم امتی، اللہم ارحم امتی، اللہم ارحم امتی، اے اللہ میری امت پہ رحم فرما دے۔ وہ میرے محبوب پیغمبر ساری رات سجدے کے اندر رو رو کے اپنی امت کے اوپر اللہ کی رحمت کی دعائیں کرتا ہے۔ کیوں نہ کہا اللہ کے قرآن نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ کے قرآن نے ویسے تو نہیں کہہ دیا کہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا اپنے محبوب پیغمبر کو۔ اتنی عظیم ہستی ہے، اتنی قیمتی جان میرے محبوب پیغمبر کی، اسی لیے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے رسول کو بھیجا ہے من انفسہم، انہی میں سے بھیجا ہے۔ کن میں سے؟ جو اس وقت مکہ کے رہنے والے تھے، جو اس وقت مکہ کے اندر لوگ موجود تھے، انہی میں سے من انفسہم، وہ کون تھے؟ جو اس وقت مکہ کے اندر رہنے والے تھے وہ کون تھے؟ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے انہی میں سے بھیجا، یہ تو نہیں کہا فرشتوں میں سے بھیجا یا جنات میں سے بھیجا، ہاں نہیں کہا نا، انہی میں سے بھیجا۔ اگر وہ بشر ہیں تو میرے پیغمبر بھی کیا ہیں؟ بشر ہیں۔ اور یہ جو الزام ہے نا، یہ نبی کو نور نہیں مانتے، یہ الزام 101% غلط ہے۔ نبی کی ذات جو ہوتی ہے وہ بشر ہوتی ہے، اور نبی کی جو صفات ہوتی ہیں وہ نور ہوتی ہیں، کیونکہ وہ نور ہدایت ہوتے ہیں۔ جس طرح اللہ کا قرآن کہتا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، کہ اللہ کی طرف سے کیا آیا؟ نور آیا اور کتاب مبین، یعنی کہ قرآن بھی آیا اور میرے محبوب پیغمبر بھی آ گئے۔ آگے کیا فرمایا؟ یہدی بہ اللہ، یہ وہ نور اللہ کی طرف سے آیا جس نور کے ذریعے اللہ رب العزت ہدایت لوگوں کو عطا کرتے ہیں۔ تو یہ ہدایت کا نور ہے۔ ہم مانتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نور بھی مانتے ہیں اور بشر بھی مانتے ہیں، یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دیجئے۔ دیوبند نور بھی مانتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے، ہم نور بھی مانتے ہیں، پکا کے لے جائیے، کوئی بندہ آپ کو دھوکہ نہ دے کہ یہ نور نہیں مانتے، میں خود نور مانتا ہوں۔ تو میرا تو دل کرتا تھا کہ ویسے تو ہم نعتیں پڑھتے رہتے تھے، بڑی نعتیں پڑھی ہیں میں نے بھی، مگر تقریر کے اندر نہیں۔ تو جب یہ نا چاند نظر آیا نا ربیع الاول کا، تو چاند نظر آنے پہ پٹاخے بجنے شروع ہو گئے اور کیا کیا ہونے لگ گیا۔ تو بیٹھے بیٹھے میرے دل کے اندر خیال آیا کہ یار یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کرنا کیا چاہیے؟ وہ اس طرح سے خوشی کر رہے ہیں، میں کس طرح سے خوشی کروں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے؟ بیٹھے بیٹھے اللہ نے میرے ذہن میں الفاظ ڈال دیے، اور دیوبند کے اس ادنا سے غلام نے ایک نعت لکھی ہے اپنے محبوب پیغمبر کی شان پہ اور پیغمبر کے صحابہ کی شان پہ۔ تو اگر آپ کی اجازت ہو تو سنا دوں۔ اس میں یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ دیوبندی جو ہیں وہ نور مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ میں نے نعت کا جو موضوع ہے، پہلا فکرہ ہے، وہ بھی اسی بات پہ ہے کہ نبی کیا ہے؟ نور ہے۔ صرف خود نور نہیں ہے، میرے محبوب پیغمبر دنیا میں آئے تو سارے کا سارا جہان ہی نور ہو گیا۔ اس طرح کا اللہ نے میرے محبوب پیغمبر کو نور بنا کے بھیجا۔ جدوں امن دلالے آیا زمانہ سارا نور ہو گیا، جدوں امن دلالے آیا
سارا نور ہو گیا، زمانہ سارا نور ہو گیا، لیکن نور ہدایت آیا، اندھیرا کفر دا دور ہو گیا، کفر دا دور ہو گیا۔ اسلام دی تعلیم دتی میرے نبی نے، اسلام دی تعلیم دتی میرے نبی نے، کملی والے سونے جنتی مکینے، کملی والے سونے جنتی مکینے، جدو کلمہ نبی نے پڑھایا، زمانہ سارا نور ہو گیا، زمانہ سارا نور ہو گیا۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کے کہیے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے یہ نبی کو نور ماننے والے ہیں۔ جدو کلمہ نبی نے پڑھایا، زمانہ سارا، بلند آواز سے زمانہ سارا، جدو کلمہ نبی نے پڑھایا، زمانہ سارا نور ہو گیا۔ چندے دا اعلان جدو کیتا ہے عتیق نے، میرے تیرے محبوب پیغمبر نے چندے کا اعلان کیا تھا نا، چندے کا اعلان جدو کیتا ہے عتیق نے، حق ادا کیتا سوہنے صدیق نے۔ حضرت ابوبکر نے اپنے گھر کا سارا مال حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، پیچھے کیا چھوڑا؟ تو کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑا ہے اور کچھ نہیں چھوڑا۔ چندے دا اعلان جدو کیتا ہے عتیق نے، حق ادا کیتا سوہنے صدیق نے، حق ادا کیتا سوہنے صدیق نے، سارا مال ہے لے کے آیا، زمانہ سارا نور ہو گیا، زمانہ سارا نور ہو گیا۔ نبی نے دعا منگی اللہ عمر نو بھیج دے، نبی نے دعا منگی اللہ عمر نو بھیج دے، رستہ شیطان بدلے میرے عمر نو ویکھ کے، رستہ شیطان بدلے۔ شیطان راستہ بدلتے ہیں یا نہیں؟ آج بھی شیطان راستہ بدلتا ہے، جس راستے پہ عمر کا نام آ جائے وہ کہتے ہیں ہم جلوس لے کے نہیں گزریں گے، پہلے یہ بورڈ اتارو۔ نبی نے دعا منگی اللہ عمر نو بھیج دے، رستہ شیطان بدلے میرے عمر نو ویکھ کے، کفر عمر نو ویکھ گھبرایا، زمانہ سارا نور ہو گیا، زمانہ سارا نور ہو گیا۔ سنت ادا کی تھی سوہنے غنی نے، سنت ادا کی تھی سوہنے غنی نے، داماد بنایا انہوں میرے نبی نے، داماد بنایا انہوں میرے نبی نے، بن کے دوہرا داماد آیا، زمانہ سارا نور ہو گیا، زمانہ سارا نور ہو گیا۔ خیبر دفاتے جو حیدر کرارے، خیبر دفاتے جو حیدر کرارے، کفر تے باریو بڑا جرارے، کفر تے باریو بڑا جرارے، لقب شیر خدا ہے پایا، زمانہ سارا نور ہو گیا، زمانہ سارا نور ہو گیا، لیکن نور ہدایت آیا، اندھیرا کفر دا دور ہو گیا، کفر دا دور ہو گیا، جدو آمن دلال آیا، زمانہ سارا نور ہو گیا، زمانہ سارا نور ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمد